آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، پھر تمہیں بھی آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر کہیں سے مدد نہ پاؤ گے۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، اور جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو مجھے یاد ہے جس وقت ہم نے یہ شروع کیا تھا تو میں ہمیشہ آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ رمضان کیسے گزرتا ہے، کتنی جلدی گزرتا ہے، لیکن آج دیکھتے دیکھتے ہم 14 رمضان مبارک پہ کھڑے ہیں، اور آہستہ 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 ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم رمضان کو الوداع کہیں گے۔ اچھا، رمضان ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے یا مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے نہیں، ظاہر ہے عبادات تو رمضان میں ہوتی ہیں اور ہم سب اس کے فضائل بھی لیتے ہیں، لیکن ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، جن ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ٹاپکس بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ظلم کا ہے، جبر کا ہے، استحصال کا ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جس قدر دائروں میں رہ کے بات کر سکتا ہوں وہاں تک تو کر لوں گا، اس کے بعد اگر میں بات کروں گا تو پھر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے چند لوگوں کو میری یہ بات بری لگے، لیکن مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سوچ نہیں رہے یا لوگ دیکھ نہیں رہے۔ ہمارے ملک میں عجیب سا رواج ہے، ہم جب ڈومیسٹک ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو اس ڈومیسٹک ہیلپ میں چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے بھی آتے ہیں۔ ان کا فیوچر کہاں جاتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم انشور کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پھر 24/7 ہماری بیک اینڈ کال پہ رہے، اور اس کے بعد اگر اس کا فیوچر خراب ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ اچھا، پھر جو مجھے ہمارے ہاں کے جو طبقاتی نظام ہے اس میں ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کھانا جو وہ آپ کے لیے بنا رہا ہے، وہی کھانا وہ نہیں کھا سکتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ چلیے، ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں شاید ایسے ہی رائج ہوگا، جو کہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں ویسٹ میں رہا ہوں اور وہاں پر صورتحال ذرا سی مختلف ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی بہت بری لگتی ہے کہ جی میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کیونکہ نہ تو میری آنکھیں بند ہیں، نہ میری عقل بند ہے، اور نہ میرا قلب بند ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بات جس کی صحیح ہے، اور ویسٹ میں بہت کچھ غلط بھی ہے، وہ بھی بات کرنی چاہیے، وہ بھی، اور ہمارے یہاں بہت کچھ اچھا بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں استحصال کی بات آتی ہے، جہاں ظلم و جبر کی بات آتی ہے، وہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ذرا 2 ہاتھ آگے ہیں۔ لیکن ویسٹ کا جو ظلم اور جبر ہے، اس کی شکل، اس کی حیت جو ہے وہ بڑی مختلف ہے۔
وہ پھر پوری دنیا پہ ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اس کے عطاب کا نشانہ بنا. وہ ایک لمبی کہانی ہے. میں کہاں سے شروع کروں؟ میں شربنیسیا سے شروع کر سکتا ہوں, میں افغانستان جا سکتا ہوں, میں عراق جا سکتا ہوں, میں ایران جا سکتا ہوں, میں غزہ جا سکتا ہوں. یہ وہ کہانیاں ہیں جب آنے والی نسلیں اس کو سنائیں گی تو ویسٹ اپنی آنکھیں شرم سے جھکا لے گا, بیکاز یہ سارے بیج جو ہیں یہ ویسٹ نے وہاں پر بوئے ہیں. بٹ ٹوڈے ہم جہاں ویسٹ کی بات کریں گے, ظلم استبداد کی بات کریں گے, تشدد کی بات کریں گے, جبر کی بات کریں گے, وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم اس قابل ہیں, اس بات کے اہل ہیں کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم نے کبھی کسی پہ جبر نہیں کیا, کسی پہ ظلم نہیں کیا؟ شاید ہم یہ بات کہنے کے اہل نہیں ہیں. بیکاز اگر آپ دیکھیے, میں اکثر یہیں کورنگی روڈ سے گزرتا ہوں یا کہیں اور اگر میں گزرتے ہوئے دیکھوں تو لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو نوکری پیشہ آدمی ہے اس کے دو حقائق ہیں. اگر اس کو نوکری مل گئی ہے تو گزارا نہیں ہوتا, اور اگر نوکری نہیں ملی ہے تو بھی گزارا نہیں ہوتا. ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ ایک عام آدمی کو پاکستان میں گزارا کرنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ چاہیے ہوتا ہے. 1.5 لاکھ روپے ماہانہ, یہ ماہانہ تخمینہ ہے ایک آدمی کو گزارا کرنے, ایک فیملی کو گزارا کرنے کے لیے. اور ہمارے ہاں ایک نارمل تنخواہ جو ہے وہ 35,000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 50, 60, 70,000 روپے تک جاتی ہے, جس کے اندر 4 سے 5 نفوس جو ہیں ان کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمن کے اندر ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. ہمارے ہاں اگین بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, تو اس لیے بات کو یہاں پر میں بند کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ہم آج نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں, کل نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں, پرسوں نہ بولیں کوئی پرابلم نہیں, لیکن پھر ہمارے بارے میں جو لوگ بولیں گے اس سے ہمیں پرابلم ہوگی. 2 قسم کے لوگ اس دنیا میں ایگزسٹ کریں گے, ایک وہ جن کے بارے میں تاریخ لکھے گی اور دوسرے وہ جو تاریخ لکھیں گے. یاد رکھیے, جن کے بارے میں تاریخ لکھے گی وہ حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. آئیے مل کے تاریخ دیکھیے, کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. There's no such thing as right or wrong. If you have to start somewhere, you just need to start. Today, decide what you need to do. آپ کس طرف ہیں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو آج ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے. میں آپ سے بات کروں گا, آپ مجھ سے بات کیجیے گا. میرے پاس علماء ہوں گے, میرے پاس لوگ ہوں گے جنہوں نے اس معاشرے کے لیے بہت کارنامے انجام دیے ہیں, بہت کام کیا ہے. ان سے مل کے بات کریں گے, کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. دین آف کورس کچن کے اندر سمینہ آپا ہوں گی, ول ٹاک ٹو ہر ایز ویل. پھر ہمارے پاس ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں جو پڑھتی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے. جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ریٹنگز ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں آل دیٹ, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے کچھ اور مشورے بھی دیے ہیں جن پہ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی کامنٹ کروں گا اس بات پہ کہ دوسرے لوگ اپنے شوز میں کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. وہ ان کا پروگیٹو ہے, اگر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے تو وہ اس کو کریں. آئی ایم نو بڈی ٹو سے اینی تھنگ. دوسری بات, اور اس لیے نہیں کہ میرا اوپینین نہیں ہے, اس لیے کیونکہ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں. لیکن کیا میں کوئی چیز اسکرپٹڈ کروں گا؟ میں نہیں کر سکتا, بیکاز یہ میرا شعور مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سو ایم ریئلی سوری, میں بالکل نہیں کروں گا. اور رہی بات ریٹنگس کی, تو مور پاور ٹو اینی ون اینڈ ایوری ون. نہ تو میں نے کبھی ریٹنگ کے لیے شوز کیے ہیں, نہ میں کبھی کروں گا. میں شوز اس لیے کرتا ہوں بیکاز آئی لائک ڈوئنگ دیز ٹرانسمیشنز. آئی ڈونٹ ڈو دیم بیکاز مجھے اس سے شہرت ملے گی. شہرت مجھے جتنی ملنی تھی مجھے مل چکی ہے. اگر کچھ لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, کچھ لوگ مجھے بھول جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے. میری زندگی کی حقیقت اتنی ہے جب تک میں آپ کے سامنے ہوں. ایک روز میں چلا جاؤں گا, اس کے بعد میری کہانی ختم ہو جائے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. دس از واٹ دا ریالٹی از, اور میں اس سے زیادہ کسی اور ریالٹی کو نہیں مانتا. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مہمان میرے ساتھ ہوں گے. کیا بات ہے حسان, کیا بات ہے. حسان بن خورشید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, بہت بہت شکریہ. مفتی محسن الزماں نعیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت بہت شکریہ. علامہ مسعودی صاحب آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, آپ ایم پی اے بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انفلوئنسر ہیں ایمان جمیل خان, السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں,
ٹھیک آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بہت بہت شکریہ. اینڈ آف کورس آپا دور ہیں ابھی، لیکن آپا تھوڑی دیر کے اندر وہاں پہنچ جائیں گی، تو سمینہ جلیل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اچھا، آج جو بات ہو رہی ہے وہ ظلم کی ہو رہی ہے، استحصال کی ہو رہی ہے، جبر کی ہو رہی ہے. تو میں علامہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ جو ظلم کا بازار ہے یہ کب تک گرم رہے گا؟ کیا کچھ بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ والعصر، جس میں خداوند عالم نے یوں کہیے کہ زمانے کی قسم کھا کر کے زمانے والوں کو زمانے کا حال بیان کر دیا. اور کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار مرحلے ہیں. جب تک کوئی بھی معاشرہ ان چار مرحلوں کو سر نہیں کرے گا، اس معاشرے کی انسانیت اچھا کام تو کم کرے گی، خسارہ اٹھانے اور خسارہ دینے والا کام زیادہ کرے گی. اور اسی کے نتیجے میں کیا ہے؟ ظلم اور بربریت رواں ہوتی ہے. یعنی گویا کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا استحصال ہو، اور وہ چیز جس کو حسد کے دائرے میں بھی لے کے جب جاتے ہیں، تو اس صورت میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کرنے لگتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، خود مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم سے برسر پیکار ہو جاؤ. آج ہم چونکہ انسان ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی حق کی آواز اس سے آ ہی نہیں رہی ہے. وہ زمانے کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کیا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے. یعنی جتنی گنجائش ہے اتنی بات کرے گا، لیکن زمانے کو آگے لے جانے کا کام نہیں کرے گا. اچھا، جب اس بنا پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ چند چیزیں ہیں. چند چیزوں میں مثلا ہم کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر ہم جاؤ حشم چاہتے ہیں، ہم کیا ہے؟ اقتدار چاہتے ہیں، ہم مال چاہتے ہیں. اچھا، اب مال اگر حلال طریقے سے نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے اس کو اپنے لیے جائز بنا لیں گے، اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اسے حاصل کریں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظلم روا ہو جائے گا اور کوئی مظلوم بن جائے گا. جب تک زمانے میں مظلوم ہے، سمجھ لو کہ اس معاشرے میں ظلم روا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم ہو اور مظلوم نہ ہو، مظلوم ہو اور ظالم نہ ہو. سب مظلوم ہیں تو ظالم کون ہے؟ کوئی تو ظالم ہے. اب وہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں معاشرہ ظالم ہے. معاشرہ ظالم نہیں ہوتا. معاشرہ تو کیا ہے؟ ہمارے اور آپ سے کریٹ ہوتا ہے. ہم معاشرے کو ترتیب دیتے ہیں. ہمیں انسان کو خداوند عالم نے ایک بہترین طرز معاشرت گزارنے کے طریقے اور سلیقے کا نام اسلام دے کر کے ہمارے حوالے کیا کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے. یہاں نہ کوئی ظالم ہوگا نہ مظلوم ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آخر زمانہ آئے گا اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی منزل کمال اور اوج پر پہنچے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جو کہ دونوں کا میچ نہیں بنتا ہے. یعنی ایک جگہ پر بکری بھی ہو اور شیر بھی ہو، کیسے بکری کیسے بچ جائے گی؟ لیکن اسی طریقے سے نہ اس زمانے میں کوئی ظالم ہوگا، نہ اس زمانے میں کوئی مظلوم ہوگا. مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان آمنت باللہ. صدق اللہ. ماشاءاللہ. قرآن حکیم فرقان حمید نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ نیکیوں کے کاموں میں تو تعاون کرو، لیکن ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کبھی تعاون نہ کرنا. اب ایک اور بات، جیسے حضرت مولا علی کا قول نقل کیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حق بات کا چھپانا اور ظلم کا نہ بیان کرنا یہ بھی ظالم کی صفت ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، لیکن اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، اس کے سامنے مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ چھپائے نہیں. پھر اگر اس بات کو ہم مولا علی کے قول کو اس طرح لے لیں کہ حضور کی حدیث جو ہے
میرے آقا نے فرمایا, کیٹیگری بتا دی کہ یاد رکھو جب تمہارے سامنے ظلم ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاتھ سے روکنا ہے. پھر فرمایا کیا, زبان سے روک. تیسرا کیا, دل میں برا جانو. آج حالات یہ کہ دل میں برا کیا, بلکہ آج لوگ اس کو وائرل کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. جو صورتحال ہے, نہ وہ ہاتھ سے روک رہے ہیں, نہ زبان سے روک رہے ہیں, اور دل میں بھی برا نہیں جانتے. یعنی کہ یہ سب سے کم درجہ ایمان کا اب وہ بھی نہیں رہا. تو جو آپ نے جو آیت سب سے پہلے پڑھی اس میں اللہ نے خود فرما دی, سورہ بقرہ کی آیت ہے, کیا فرمایا کہ تم ظالموں کے آگے نہ جھکو, اگر تم جھکو گے تو کیا ہوگا, تمہیں آگ چھو لے گی. اس سے مراد ہی یہی ہے کہ آج ہم جو ظالموں کا ساتھ نہ بھی دیں, لیکن ہم ظالموں کے خلاف زبان سے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, اور ہاتھ تو چھوڑ ہی دیں تو آواز بھی بلند نہیں کرتے. یاد رکھیے گا ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا. جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں, اس سندھ میں جو ہم بیٹھے ہیں, اس میں سب سے پہلے جو اگر اٹھا کے دیکھیں, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں آ گئے. ایک مظلوم لڑکی نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ نے قافلہ بھیج دیا. تو آج الحمدللہ یہ سندھ فتح ہوا. تو معلوم, آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ ہم جب تک ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے, آپ پہ استطاعت ہو یا نہ ہو. اچھا, یہاں چونکہ میں تاریخ تھوڑی سی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ, تو جو آپ نے ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں, محمد بن قاسم کی, لیکن تاریخ میں اور حوالے بھی ملتے ہیں بالکل اس کے. میں وہ اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ دونوں صورتیں پڑھ کے دیکھیے, اور جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس وقت ڈیسائیڈ کیجئے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ریسرچ کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو, بالکل, اور ریسرچ کے بعد پراپر چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ریسرچ کے بغیر کوئی چیز بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے جو ینگر جنریشن ہے, جو ینگر لاٹ ہے, جین زی ہے, جین الفا ہے, جب وہ ریسرچ میں جاتا ہے اور اس کو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ملتے ہیں تو اس کا ذہن تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو حوالے بہت سارے ہیں, جا کے پڑھیے, خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو کون سا حوالہ معتبر لگتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں ظلم کے خلاف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طاہر بہت شکریہ مدعو کرنے کا مجھے. تھینک یو. اور آپ کے پروگرام میں ایک چیز مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہاں آپ کی جو روح کی جو ہے وہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے, چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور سمجھنے کو بھی ملتی ہیں. دیکھیے, جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں تو ظلم اور اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ظلم اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ہم ظلم سہ رہے ہیں, اور ظلم کرنے والا ظلم کیوں کر رہا ہے, کیونکہ وہ میرٹ کا خون کر رہا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں میرٹ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے, لیکن ہم جب میرٹ کو بائی پاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی پراڈو والا ہے تو اس کو تو ہم جھک کے سلام کریں گے, اور وہی کام اگر موٹر بائک والا کرے گا تو اس کو ہم سائٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ایسا ہی جس معاشرے میں یہ چیز ہوگی تو اس معاشرے میں پھر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. کل کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک فوڈ پانڈا والا رائڈر جی بچے کو مار دیا گیا, اور وہ لوگ آرام سے چلے گئے. وہ کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا نہیں تھا. ایک جان چلی گئی اور ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو شاید اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا, ہم سے حساب ہوگا. تو ہم ایک لمحے کے لیے بجائے یہ کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں, ہم یہ سوچ لیں ہماری جو فیلڈز ہیں, جیسے میں ڈاکٹری میں بھی ہوں, اس کے شعبے سے بھی تعلق ہے, پلس میں سیاست میں بھی ہوں, آپ لوگ بھی, ہم اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اگر ہم میرٹ کو دیکھیں, اگر اسمبلیوں میں میرٹ پہ لوگ آئیں تو اس وقت جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے شاید 1% رہ جائے. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. دیکھیے, کھل کے بات کرنی چاہیے. اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی بات سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کی بات سے اتفاق کریں, لیکن جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے راستے نہیں کھلیں گے. بریک کے بعد کیا بات.
Once again जी अस्सलाम वालेकुम and welcome back. और हम बात कर रहे हैं आपस से। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 रमजान हो गए? जी बिल्कुल, देखा मैंने कहा था मंझला रोजा। यस, मंझला रोजा। आज आपका मंझला रोजा आ गया। मेरा मंझला रोजा आ गया क्योंकि मैंने बिल्कुल। अपने बचपन से सुना था, मेरी वालदा ही कहती थी 14वां रोजा आया तो कहती थी हमेशा मंझला रोजा आता था। ओके। और उसके बाद 15वें रोजे को हाफ रमजान। अच्छा, ये मेरी नानी ये अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी मेरे खालिद मामू के लिए, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, लेकिन वो हमारे मंझले मामू थे। अच्छा अच्छा। तो ये इतने दिनों के बाद मैंने ये मंझला लफ्ज सुना। मंझला। या अच्छा, मंझला मुझे उसमें याद है कि जी मंझला रोजा, बाकी तो मुझे नहीं इतना जहन में रहता कि मंझला कहाँ हमें यूज करना है। लेकिन और बताएं कैसे अल्लाह का कैसा शुक्र, बिल्कुल गुजरे ठीक ठाक। रोजे? रोजे में से बड़े शानदार गुजरे। अच्छा, रोजे तो पता ही नहीं चलते, सुबह पता ही नहीं उठते हैं, चलते। हाँ, देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो बिल्कुल नहीं पता चलता, बिल्कुल जब 6:15 हो जाते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ बस अब रोजा खोलना है। अच्छा, आज हमारे साथ ऑलपर्स मौजूद है, तो ऑलपर्स के अच्छा फरमाइशें भी बहुत आ रही थी कि जी दही बड़े, दही बूंदी, इस टाइप की चीज़ें आप बनाने से, तो आज हमारे पास 2 दही बड़े हैं। अच्छा, ओके। 2 तड़ा। अच्छा, ऑलपर्स से हम बनाएंगे ये वाले जो बूंदियों के साथ बनाए जाते हैं, जो बेहतरीन, जिसको मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ है ताकि बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। एक बनाएंगे आलू बड़े। आलू बड़े? आलू बड़े ये क्या होता है? ये होता है बस, ये दही बड़ों की तरह की एक चीज़ होती है, और इसका बेस जो मैं है अपने उलमा से भी तो पूछूं, मुफ्ती साहब आलू बड़े खाए कभी आपने? नहीं, कल भी कोई यूनिक चीज थी और आज भी कोई बड़े आलू नहीं पता ना आपको। मसूदी साहब, आपने कोई कभी आलू बड़े खाए? नहीं, अभी तक तो नहीं खाए। अभी तक? आज खाएंगे आप? अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने कभी आलू बड़े खाए? नहीं, मैं इन्होंने भी नहीं खाए? किसी ने भी नहीं खाए। देखें, ईमान, आपने कभी खाए? दही बड़े? आलू बड़े, दही बड़े तो नहीं, सबने नहीं, खाए। आलू बड़े नहीं खाए। हसन? बड़े आलू खाए होंगे, वो कटे हुए खाए। अबे यार, क्या बड़े आलू? हाँ, यही बात। एक्चुअली मैं एक हाँ। बात बताऊं कि इसका क्या वो सीन है कि दही बड़े जैसे हम बनाते हैं, ओके। इसका प्रोसीजर सेम वो है, बट बड़ों की जगह दही की जो हम दाल के जो बनाते हैं, हाँ। उसकी जगह ये आलू का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो ये ओके, तो simple आलू सी बड़े चीज़- कहलाते हैं। इसीलिए आलू हाँ, बड़े ओके, कहलाते हैं। ओके, ओके, मेरे ओके। फादर की बहुत ही फेवरेट डिश थी, और रमजानों में मतलब डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे पे ही जरूर बनती थी आलू Okay. बड़े। तो जब से ये आलू बड़े चलता रहा, अच्छा मैंने जब भी किसी चैनल पे बनाया है या अपने शो पे बनाया है, तो सबको पसंद आती है कि सिंपल बनती है कि दही बड़े का आपको उसका आ जाता है कुछ टेस्ट, Okay. है ना? ओके। वो बनेगा, और हम बनाएंगे एक चिकपी सालसा सैलेड बनाएंगे। चिकपी सालसा सैलेड, जी, ओके। ये बनेगा। 3 चीज़ें हमारे पास है। तो सिंपल सी चीज़ जो सबसे है चिकपी सालसा सैलेड, उसके इंग्रेडिएंट बता दूं? जी प्लीज बता दीजिए। इसमें हम ये चने हमारे पास बॉयल है, और ये वाइट वाले ठीक है। चने हैं। इसके अलावा प्याज है, टमाटर है, खीरा है। अच्छा, फिर कुछ हम इसमें केचप का इस्तेमाल करेंगे, और साथ चिली गार्लिक सॉस, ओके, हरा धनिया, हरी मिर्च, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च एंड लेमन जूस। ओके। बहुत अच्छा बनता है ये। अच्छा, इसका तरीका मैं बता दूँ किस तरीके से इसको पहले बना के आप रख सकते हैं, बाद में किस तरह से इसको खाना है आपको। ठंडा ठंडा खाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। जबरदस्त। इसको अच्छा, इसमें चने आप अपने कोई फिक्स में इसमें वो नहीं है क्वांटिटी, अपने हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं, आगे मोल पीछे। कर सकता है। तो आप बनाएं और एंजॉय कीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ईमान साहिबा, आप बताइए, आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और आप वहाँ आपको नज़र आता है कि कभी कभी सिर्फ खबर बनाने के लिए भी किसी का मजाक बना लिया जाता है, व्यूज़ लेने के लिए भी बना लिया जाता है, ये भी एक किस्म का जुल्म ही है ना? जी बिल्कुल, ये भी जुल्म में आता है। फेक न्यूज़ लोग वायरल करते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, रीच के लिए। देन उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं उन्होंने पेजेस बना लिए होते हैं, फॉलोअर्स गेन कर लिए होते हैं, देन वो बाद में ब्रांड प्रमोशंस करते हैं, अपना यूज़र नेम भी चेंज कर लेते हैं। लाइक ये जुल्म में भी है, एंड ये क्राइम के अंदर भी आता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल होता है। इवन मेरी मदर है, अब वो सोशल मीडिया यूज़ करती है, उनके सामने कोई भी चीज़ आती है तो वो मुझे फ़ौरन दिखाती है, मान ये हो गया, वो हो गया। मैं कहती नहीं, ये फेक न्यूज़ है, ये नहीं देखे, ये इस पे कोई वो नहीं है। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या सोशल मीडिया से इंसान बहुत पैसे बना सकता है? सोशल मीडिया से डिपेंड करता है, डेफिनेटली हर चीज़ से पैसे बना सकता है, पैसे से पैसे मल्टीप्लाई करते हैं। Okay. इवन हर किसी के हाथ पे एक आर्ट होती है। लाइक मैं हूँ, मैंने जब अपना पेज स्टार्ट किया था तो हेयर स्टाइल मैं बनाती थी, मुझे हेयर स्टाइल का बहुत आप शौक हेयर स्टाइल्स बनाती थी? जी, मैं हेयर Okay. स्टाइल बनाती थी, मुझे Okay. बहुत शौक था। ओके। तो मैं हेयर स्टाइल कोचिंग लेवल पे भी बना के जाती थी। तो मेरी फ्रेंड्स पूछती थी, तुम्हारी मदर ब्यूटिशियन है, कौन बनाता है तुम्हारे घर में? मैं कहा मैं खुद बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि चलो मैं अपना पेज क्रिएट करती हूँ। तो उस टाइम मैं इंटरनेशनल बेसिस पे
انفلوئنسرز ہوتے تھے ان کو میں دیکھتی تھی, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اوکے اوکے, اس کے بعد آپ نے اپنا پیج کریٹ کیا اور اب آپ کے بھی فالوورز بے تحاشا ہیں. جی بالکل. Okay. دین اس کے بعد میرا پیج ایکسٹینڈ ہوتا گیا, میک اپ پہ آ گئی میں, لائف اسٹائل پہ آ گئی, فوڈ پہ آ گئی, ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو اب آپ کن کن چیزوں کی بلاگنگ کرتی ہیں؟ اوور آل لائف اسٹائل کے اندر فوڈ ہے, ڈریسنگ ہے, فیشن ہے, ٹرینڈس فالو کرنا, اچھا, ٹرانزیکشن ویڈیوز, اینڈ ایون میں نے آپ کا برانڈ کی بھی پروموشن کی تھی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت اچھی پروڈکٹ تھی آپ کی. تھینک یو میم, بہت شکریہ. سو کمنگ بیک ٹو یو وٹ وی ور آسکنگ, آپ کے خیال میں یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل, یہ ظلم کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. بالکل رائٹ, بالکل. میں صحیح کہہ رہا ہوں حسن, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, ہم ظلم بہت طریقوں سے ہو رہا ہے, ہم آپس میں بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. ہاں, اور کئی طریقوں سے ہو رہا ہے. ہم کسی, جس طرح ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ پتہ ہوتے ہوئے بات کو چھپانا, بالکل صحیح. سب سے بڑا ظلم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کسی اس کے ساتھ دوسرا شخص ظلم کر رہا ہے تو ہم کسی طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. معاشرتی طور پہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہمیں بدلاؤ لا کر ہم. اچھا, میں انتہائی اختصار کے ساتھ پوچھوں گا اور آپ تینوں سے پوچھوں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز ہیں فیک نیوز کا, کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟ بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھا دینا اور اس کے بعد لوگوں کے رشتے خراب ہو جانا, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جانا, کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ جو سوال آپ نے کیا نا, یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ آج سب سے زیادہ ہماری یوتھ چلا ہی سوشل میڈیا پہ رہی ہے. اور میں سچ بتاؤں, نعوذ باللہ, یہ لفظ مجھے نہیں کہہ رہی, شاید قرآن و حدیث پہ ان کا اتنا فیض نہ آ رہا ہو جتنا سوشل میڈیا پہ رہ گیا, نعوذ باللہ, کہ وہ فیک نیوز پر اتنا یقین کرنے لگے. ایک شخص کو نہیں جانتے, کسی نے خلاف بات کر دی, اب آپ بھی شروع پورا ٹرینڈ چل پڑتا ہے. اللہ معاف کرے, پہلے تحقیق تو کریں کہ وہ واقعی اس نے ایسا کیا کہ نہیں کیا, اور پھر اس بیچارے پہ کیا گزری ہے, کیا اس کے حالات ہیں, کیا مینٹلی, کیا اس کے فیملی کو, کیا اللہ نے کیا فرمایا, لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت. تو جب اللہ کی لعنت پھٹکار برسی, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو خدا را اس سے بچیے, کیونکہ یہ واقعتاً لوگوں کا اس پر زیادہ عقیدہ بڑھ رہا ہے ناقیدہ اللہ تعالیٰ, اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پہ. تو واقعتاً یہ جو سوال ہے نا, یہ اس معاشرے کا سب سے اہم سوال. مفتی علامہ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیا بھی یہ واقعی ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آلہ ہے. اب اس کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. اور استعمال کے حوالے سے میں کہوں گا, اگر ظالم کو آپ چھری دے دیں تو اور تلوار دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا. وہ وہی کرے گا کہ جو اس کو کرنا ہے, قتل عام, پکڑنے والا کوئی. اور یہاں پہ بھی سوشل میڈیا اگر ہم نااہل کو دے دیں یا ظالم کو دے دیں, یا وہ جو یوں کہیے کہ احساس کمتری کا شکار ہے, میں اور بھی آگے کر دیتا ہوں کہ آج کل اکثر معاشرے کے لوگ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود یہ احساس کا ہونا کہ میں مظلوم ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, جبکہ اتنا کچھ ہے جو لاکھوں کروڑوں کے پاس نہیں ہے, وہ کچھ آپ کے پاس ہے. پھر بھی آپ کو ہوس ہے, پھر بھی آپ کو کیا ہے, طلب ہے, اور اس کے لیے پھر جائز اور ناجائز کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے لیے میں آج کل کہتا ہوں اس کو کہ جو نوجوان نسل, یہ بات صحیح نہیں ہے اگرچہ کہ یہ کہنا کہ نوجوان نسل نہیں, سالے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو, لیکن جوانی تھوڑی دیوانی ضرور ہوتی ہے. تو اس حد تک کی بات جب میں کروں گا, تو جب ان بچوں کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر اس کا استعمال آج کے زمانے میں, یہ جو جھوٹ اور فیک خبریں اتنی زیادہ ہیں, اگر آپ دیکھیں تو میرے حساب سے 70 سے 80% خبریں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے اس کو تو میں دجال کا نام دیتا ہوں کہ آج کل شیطان کے ہاتھ میں دجال آ گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جو سوشل میڈیا کی بات ہے, اس میں جو فیک نیوز اس لیے گردش کرتی ہیں اور وہ اسپریڈ ہو جاتی ہیں بہت جلدی, کیونکہ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا. ہم نے بہت زیادہ آسان طلب ہو گئے ہیں کہ جو نیوز آئی ایز اٹ از اس کو آگے. آپ قرآن کو پہلے پڑھیں, اتنے اچھے مہینے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج سے تہیہ کریں کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں. ایک تو ویسے ہی پڑھ لیا, ایک سمجھ کے پڑھ لیں. اور اس میں جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے, جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اس کی تحقیق کر لو.
तो हम तहकीक नहीं हदीस है, किसी हदीस- के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे आगे पहुंचाए। हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर झूठ कहने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए, और माजरत के साथ हमारे वो कैरेक्टर रहे ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा, और हम कमज़ोर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम फिर वही आपने जो पहला सवाल किया था, मेरिट का हम खून करते हैं, जिसकी वजह से हमारी निगाहें झुकती हैं। हम जो है वो क्या है, मुकमुका एक लफ्ज़ होता है, मुकमुका पे आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, जो हो गया ठीक। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एआई का जो दौर है, और एआई के दौर में ये देखिए, ये बहुत बड़ा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको लगता है, लेकिन इसका जो बाद में जो आपको जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हम सबको भुगतना पड़ेंगे। नहीं, अभी बहुत आगे जाएगा एआई तो अभी तो एक लम्हे में ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा चंद सालों बाद कि एआई कौन है। आप एआई हैं या एआई आप एआई कोई एक दूसरी एंटिटी है। एक बात याद रखिएगा कि एआई की जो कंप्यूटिंग की सलाहियतें हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उसने अपने एल्गोरिदम्स फिगर आउट कर लिए हैं, और वो एल्गोरिदम जो हैं वो नैनो सेकंड्स बोल रहा हूँ, नैनो सेकंड्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं। और वो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, ये जो टेलीफोन है ये आपके साथ 24/7 रहता है। इस टेलीफोन में आपकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं, आपके एड्रेसेस भी रिकॉर्ड होते हैं, आपके मैसेजेस भी रिकॉर्ड होते हैं, और गौर से सुनिएगा, आपकी सोचें भी रिकॉर्ड होती हैं। यस, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के जरिए आपकी सोचें भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। कभी आप सोच के देखिएगा, आपको अचानक एक अजीब सा एहसास होगा कि आपके इस पे आने लगी क्या चीज़ है। अब जाइए आप, अगेन मैं कहता हूं, जाइए आप, एक कंस्पिरेसी थ्योरी है और उस थ्योरी का नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। उस थ्योरी का नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इसको जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, और ये मैं आगे चल के डेफिनेटली मैं इस पर शो करूंगा, उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम था सर्गेई मोन्स्टाट, जिसका ताल्लुक कनाडा से था और उसको बाद में मार दिया गया था। ये 1992-94 के दरमियान में इसने इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम को दुनिया पे जाहिर किया था कि ये प्रोजेक्ट ब्लू, जिसके अंदर इसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी। जब वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं, मुझे ब्रेक का इशारा मिल रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा जो दिखाया जा रहा है वो किसी वजह से दिखाया जा रहा है। जैसे अल्लामा साहब ने कहा था कि नौजवानों के हाथों में दिया गया है, जो बनाने वाले हैं वो कोई और हैं। ये जो चेहरे आपको नजर आते हैं, इन चेहरों के पीछे कहानी कोई और है, कहानी लिखने वाला कोई और है। पहली जंग अजीम इसलिए शुरू नहीं हुई थी कि मुमालिक ने डिसाइड किया था कि वो जंग पे आ जाएंगे। पहली जंग अजीम इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि चंद लोगों ने एक कमरे में बैठ के ये फैसला किया था कि हमें मईशत को बूस्ट करना है, हमें फियर को मॉन्गर करना है। ब्रेक लीजिए। क्या बात। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आपा बन गई हैं, डिशेस तो बन गई हैं। जी जी बिल्कुल। और आपने ये बनाई ऑलपर्स के अंदर है। ऑलपर्स की एक Well रेसिपी done. बनाई है बहुत शानदार सी, और हमने ये बूंदी के अंदर ये ऑलपर्स मिल्क का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, ये देखिए जी, मैं ऑलपर्स मिल्क, ताकि वेरी इसमें नाइस। अच्छी सी ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसीलिए कहा था ना, बहुत मजे की बनती है। ये हो गया। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है, और इस पे मैं डालूंगी ऑलपर्स की बेहतरीन सी ये क्रीम। तो ये बहुत ही क्रीमी से हमारे दही बड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे ऑलपर्स क्रीम आलू के बड़े, साथ। राइट, और दही बड़े। आलू बड़े ये आलू वाले। बड़े आलू बड़े ये हैं। ओके ओके वो डिफरेंट है। ओके। थोड़ा सा मैंने उसको डिफरेंट इसीलिए किया है कि जरा सा देखने में अच्छा लगे ना, और थोड़ी सी इसमें मैं स्प्रिंकल करूंगी, हल्की सी ना, कलर ऐड करने के लिए। ठीक है जी। तो थोड़ी सी आपने क्रश्ड पेपर्स डाली हैं जी, क्रश्ड पेपर्स डाली, क्रश पेपर्स डाली मैंने, ब्लैक पेपर नहीं, रेड पेपर्स। जी जी। अच्छा, ये डाल दिया। अच्छा, ये आलू बड़े तैयार हो गए। यहाँ पे इसका रेसिपी बताऊं? प्लीज जल्दी से। अच्छा, इसमें हमने बॉयल आलू लिए और थोड़े से थिक से काट लिए, मोटे मोटे काटे और बड़े पीस करे, यहाँ पे एक डालने, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने चाट का मसाला डाला, ठीक है, इसलिए ताकि जरा टेस्ट अच्छा हो जाए। और उसके बाद दही में मैंने क्या किया था कि मैंने थोड़ा सा नमक डाला, और इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, डाल के इसके ऊपर डाल दिया और आलूओं के ऊपर, और फिर हमने चाट का मसाला, मीठी वाली चटनी डाली, और आप इसको एंजॉय करें।
چاہیں تو اس کے اوپر پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں. Very nice. I think پاپڑی کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے. بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اچھے لگیں گے. پاپڑی آپ اس کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں, اس کے ساتھ بھی آئی تھنک ڈال سکتے ہیں. دونوں کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں, بہت ہی اچھی لگی. اور یہ ہمارا چک پی سالسا سیلڈ ہے جس میں ہم نے کوئی کوانٹٹی فکس نہیں ہے, اس میں ہم نے چنے ڈالے, اس کے علاوہ ہم نے کھیرا تھا, ٹماٹر تھا, پیاز تھا اور چلی گارلک سوس ڈالا, لیمن جوس ڈالا. اچھا, کیا آپ چاہیں تو اس میں بھی آل پرپز کی کریم ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, سالسا میں اس میں نہیں ڈال اس میں نہیں ڈال کیونکہ اٹس آلریڈی سالسا از دیئر. اوکے, وہ اگر آپ کو ویسے ہی بنانی, کریمی بنانی ہے تو آپ اس میں آل پرپز کی کریم ایڈ کر سکتے ہیں. گریٹ گریٹ گریٹ. کیسی لگی آپ کو ہماری یہ؟ Wonderful, I love it. I just absolutely love it. Yes, I just love it. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو آڈینس کی طرف سے آتے ہیں جب ہم موضوع اناؤنس کرتے ہیں, اور وہ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. Here we go. اختصار کے ساتھ جواب چاہیے. اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز, اپنے بچے کو سوشل میڈیا پر جب ویڈیوز بناتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ چائلڈ لیبر نہیں ہے؟ میں تو بہرحال اس کا مخالف ہوں. بالکل صحیح بات ہے کہ وہ بچہ جو ابھی آپ کے پاس مستقبل کا سرمایہ تھا, آپ نے اس کو آج ہی کیش کر لیا. آپ کو مستقبل میں کیش کرنا تھا, آپ نے حال میں کیش کر لیا, اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے. اس کی تربیت نہیں کی. پہلے آپ کو تربیت کرنی. اگر مجھے گاڑی چلانی ہی نہیں آتی ہے اور میں اس کسی کو چابی دے دوں اور گاڑی دے دوں یا ہوائی جہاز دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیچارے پیسنجروں کا حال جو ہوگا وہی حال آج یہ ہوگا. ایک کام کرتے ہیں مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس کے بعد چلیں چلتے ہیں یہاں سے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب رہنے والی جگہ نہیں رہی. یہ بالکل, میں جب نیا امریکہ سے واپس آیا تھا نا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کوئی کلچرل شوق لگا ہے, بیکاز میں بہت پیچھے تھا امریکہ میں رہنے کے باوجود بھی. مجھ سے یقین مانے جو سوالات ہوتے ہیں نا حسان, آپ حیران ہو جاؤ گے. اچھا ہو گیا کہ آپ آگے, ورنہ وہاں جو رہ رہے ہیں ان کے ذہن پیچھے ہی ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے جو سوال ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہوتا تھا, آپ تو امریکہ میں پلے بڑھے تو آپ اردو کیسے بولتے ہیں؟ اللہ, کیونکہ یہاں تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ جسے انگریزی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے, اور جسے آتی ہے وہ تو بولتا ہی بولتا ہے. اچھا, اور اگر شین قاف آپ کسی کو درست کریں تو آپ کول نہیں ہیں. مطلب اگر آپ کسی کو, ہماری امی آج تک ہمیں شین اور قاف غلط کہنے پہ آج تک سرزنش ہوتی ہے, آج تک وہ نہیں چھوڑتی. اور ہمارے ہاں سٹائل کے طور پہ بولا جاتا ہے قدر, آپ کلفی, there's no such thing as kulfi and qadar. Epiglottis, use that epiglottis, قدر. تو اصل میں یہ, تو جب میں آیا نا تو مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے, یار صاحب بھائی آپ کی اردو کیسے اچھی ہے, وہاں تو سب انگریزی بولتے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا, بھائی میں پاکستان سے گیا تھا, پاکستان مجھ سے کبھی نہیں گیا. میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ اگر سمجھ آ جائے تو پاکستان کا حق ادا ہو جائے گا اور پاکستان پہ ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے. اور اردو اس قدر خوبصورت زبان ہے, اتنی حسین زبان ہے. اور وہ جملہ دوبارہ دہراتے ہیں کیونکہ واقعتاً پیارا جملہ. میں نے ان سے کہا, اور میں اکثر کہتا تھا کہ بھائی میں پاکستان سے گیا, الحمدللہ پاکستان مجھ سے کبھی نہیں, مجھ میں سے کبھی نہیں گیا, ماشاءاللہ, ہمیشہ وہ تو یہاں تو پاکستان ہی بستا ہے. اچھا جی, ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں. بچوں کو غربت کی وجہ سے کم عمری میں کام پر بٹھانا کس کی غلطی ہے, اور کیا یہ بھی چائلڈ لیبر ہے؟ بالکل, دیکھیں سب سے پہلے قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بچوں کی جو پرورش ہے سب سے پہلے آپ تربیت کریں گے, نہ کہ انہیں کام پہ لگا دیں گے. اسلام کسی بھی طریقے سے, میں حضرت کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جائز ہی نہیں ہے, چاہے سوشل میڈیا ہو یا عام طور پہ اسے کام پہ لگایا جائے, بلکہ ان کی اس دوران تعلیم و تربیت پہ دھیان دیا جائے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کے آغوش تک جو بچے کی تربیت ہے وہ تو ماں کرتی ہے, لیکن اس بچے کی تربیت پہ زیادہ فوکس کیا جائے, نہ کہ اس کو کمانے پہ بٹھا دیا جائے. یہ بالکل جائز نہیں. صحیح. اچھا, میں ایک سنگل مدر ہوں اور میرا 13 سال کا بیٹا گھر چلاتا ہے, کوئی رشتہ دار مدد نہیں کرتا, میں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں مگر مجبور ہوں, کیا میں غلط ہوں؟ دیکھیے, یہ جو جن کا یہ سوال ہے, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اس طرح کی بہت سی ایسی مائیں ہیں جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. یہ جو بیسک رائٹس ہیں نا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست گونگی اور بہری ہو جائے گی
تو وہاں اسی طرح ہوگے کہ چائلڈ لیبر ہوگا. یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی آپ نے ریاست کی بات کی, تو جب ہم پروونشنل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. کچرے کے ڈھیر موجود ہیں, گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں, سڑکیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ اگر آپ اس پہ چلیں تو آپ کی گاڑی اور نظام ہضم دونوں خراب ہو جاتے ہیں. مطلب لٹرلی یہ عالم ہے نا. اچھا, اور پھر سیفٹی سیکورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آج میں ایک میٹنگ کر رہا تھا, ہم کھلے میں کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, تو ایک فون آیا تو میں بات کرتے ہوئے آگے نکلا تو مجھے لوگوں نے آواز دی, بھائی بھائی آگے نہیں جانا, پیچھے آئیے پیچھے آئیے پیچھے آئیے. میں حیران, میں نے کہا یہ پیچھے آنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی لے جائے گا. نہیں نہیں, یہ جگہ ٹھیک ہے لیکن اسنیچر تو کہیں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ان روڈوں پہ اگر رکشے میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو جم جانے کی ضرورت ہی نہیں. جی الحمدللہ. دیکھیے یہ ذمہ داری جو ہے میں نے جو آپ کے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میرٹ, جب تک آپ کا میرٹ کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے نہیں, سلیکشن کرائٹیریا آپ کا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرے. ہم جب ہم تو مسلمان اتنے ہیں کہ ہم جب ایک پیپر کوئی فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے مذہب, ہم لکھتے ہیں مسلمان. ہم اتنے مسلمان ہیں, نہ تو ہماری کوئی کیریکٹر ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت کانفیڈنٹلی, ہم ڈس آنیسٹ ہیں, ہم کم تولتے ہیں. جتنی چیزوں کی ممانعت ہے اسلام میں وہ سب کام ہم کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی. اور جس منصب پہ ہم سب جہاں بیٹھے ہوئے, کیا ہم اس سے آنیسٹ ہیں؟ اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کو پرسکرپشن وہ دوائیاں لکھ کے دے گا کہ جس کا اس کو پرسنٹیج ملتا ہے. کیا بات ہے. جب آپ جاتے ہیں اسمبلی میں تو آپ کے وہ لاز پاس ہوتے ہیں جہاں آپ کو 4 پیسے ملتے ہیں. جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, بہت بہت معذرت کے ساتھ میں مذہب کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتی لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. آپ نے مذہب ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو وہ جو کہ آپ کی کوڈ آف لائف جو ڈسکرائب کرتا ہے وہ آپ نے اس بندے کے ہاتھ دے دیا جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا, جس کو عربک کا تلفظ ہی نہیں پتہ, آپ نے اس کو دے دیا ہے. تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم یہاں بیٹھ کے چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو چائلڈ لیبر وہ ماں بیچاری کیا کرے گی جس کے پاس ریاست جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے. ہم نے یہاں جو کرپشن ہے, کرپشن کی ڈیفینیشن کو ہم نے موڈیفائی کر دیا ہے. آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت کم وقت ہے جس میں یہ چیز ڈسکس کی جائے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. آج آپ کے پاکستان میں بچے جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کے برین ڈرین ہو رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, یا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیسا پاکستان دیا تھا اور ہم کیسا پاکستان اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہیں جس میں نفرت ہے, جس میں زبان کی بنیاد پہ آپ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے, جس میں آپ نے مذہب کے نام پہ کیٹیگرائز کیا ہے. ہم نے ہسٹری اپنے بچوں کو غلط پڑھائی ہے. آج بھی ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمارے اس اسمبلی میں بات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جی کمیٹی بنا دی جائے. یہ فیک نیوز کی بات ہوئی, اتنی کمیٹیاں بن گئی لیکن ان کمیٹیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی. میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ باہر جائے, لیکن میرے تینوں بچے, یقین کریں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بڑی مشکل سے پاکستان بلایا, لیکن وہ رہنا نہیں چاہتی یہاں. میرے تینوں بچے یہاں نہیں رہنا چاہتے اور روز ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. میرے والد نے 65 کی جنگ لڑی, 71 کی جنگ لڑی اس لیے کہ آج ان کی جو اولادیں وہ باہر چلی جائیں. ہمیں آج بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا پڑے گا. ہم چاہے, میں کرٹیسائز کسی کو نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں صرف اپنی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایز اے پولیٹیشین میں کیا کر رہی ہوں. نہیں, بحیثیت مدر یہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس رہیں. ہم نے گھر بنایا, ہم نے بڑے پیار سے گھر بنایا, لیکن اس گھر میں میرے بچے رہنا نہیں چاہتے. تو یہ تکلیف دہ ایک بات ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر مذہب کسی جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو جاہل نہیں رہتا, اور اگر
जाहिल के हाथ किसी मजहब को लग जाएं तो मजहब नहीं रहता, फिर वो अबू जहल रहता है। याद रखिएगा। क्योंकि खैर जाने दीजिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमेशा की तरह आप जैसे पढ़ते हैं, बड़ा कमाल, बड़ा कमाल। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारे बातें हुई, कभी आपको लगा कि लोग टारगेट भी करते हैं, जेलसी में भी टारगेट कर लेते हैं, कैंपेन्स भी चला देते हैं, उस पर पैसा भी लगा देते हैं, और उससे कहीं ना कहीं लोगों की इज्जत जो है वो मुतासर होती है? जी बिल्कुल, जेलिसी हर जगह है और सोशल मीडिया पे अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादातर फेक लाइफस्टाइल भी शो करते हैं। Okay. सो अब कोई है, उसको नहीं पता है कि ये किस तरह से होगा, तो वो तो एक चीज़ देख रहे हैं ना कि इसके पास ये वाली गाड़ी है, इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो इस तरह से भी ये चीज़ होती है। अच्छा, तो गाड़ियों से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, घरों से ज़्यादा मुतासर होते हैं, पैसा दिखाने से ज़्यादा मुतासर होते हैं? मुतासिर होते हैं, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर तो ये करता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। नहीं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, ज़्यादा मुतासर किससे होते हैं? इन्हीं चीज़ों से होते हैं ना? टेम्परेरी अच्छा, चीज़ों मुझे से। एक बात मुझे समझा देंगे ईमान, मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग जो अपने खाने की तस्वीरें डालते हैं, क्यों डालते हैं? अल्लाह अकबर। खाने की मैं तस्वीरें जानना चाह रहा हूँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता आज तक। भाई, खाना मैं खा रहा हूँ, अगर बर्गर लिया तो मैंने लिया है, रेस्टोरेंट गया हूँ तो मैं गया हूँ, अपनी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, मैं वो खाना खा रहा हूँ, क्यों उसको अपलोड कर रहे हो? अच्छा, वो खाने की तस्वीरें तो इसलिए डालते हैं, वो फूड कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनका तो अच्छा। वो काम होता है। नहीं, वो तो चले कंटेंट क्रिएटर तो समझ में आते हैं। जी। मेरे जो नेबर में बिल्किस आंटी रहती हैं, वो तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है ना, वो क्यों डाल रही हैं? एक ट्रेंड बना हुआ है वो। मेरे नेबर में कोई बिल्किस आंटी नहीं रहती, प्लीज खुदा का वास्ता। कहीं कोई कहते, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ जी। जी, अगेन वही एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो ये चीज़ कर रहा है तो ये मैं भी करता हूँ, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। अच्छा। अपना माइंड कोई यूज नहीं कर रहा। अच्छा, और ये सेल्फी एक दफा लेने के बाद, मतलब आप ऐसे करके एक सेल्फी ले लें, दैट शुड बी इनफ। इसी एंगल से 85 तस्वीरें क्यों ली जाती हैं? माइट बी सेटिस्फेक्शन के लिए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। और अक्सर ये कहा जाता है, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, अक्सर ये कहा जाता है मेरी ये वाली साइड अच्छी है। साइड तो पूरी अच्छी होती है, पूरा फेस अच्छा है। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, और अगर फिल्टर्स ना हो तो क्या हो? फिल्टर्स लगाने नहीं चाहिए। अगर आप किसी से मिलेंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा कि आपने फिल्टर्स में ऐसे दिखते और रियल में ऐसे, तो बी नेचुरल। अच्छा, ये मैंने देखा है, मतलब आप तस्वीर में देखते हैं फिल्टर्स लगे होते हैं, और जब आप उससे मिलते हैं, मैं बाखुदा, एक वाकया है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मैं एक और चैनल के लिए एक शो करता था, मॉर्निंग शो, तो उसमें हमने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना था। तो मुझे, मेरे जो टीम थी, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई और कहा इन्हें बुला लें। मैंने कहा ये कौन है? कि नहीं, इनकी कोई बड़ी अच्छी सी आईडी है और इनको बुला लें। मैंने कहा हाँ हाँ बुला लें। कि नहीं, आप इन्हें जानते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैंने कैसे जानता हूँ, मुझे तो, क्या कभी ये मेरे शो पे आई हैं? कि नहीं नहीं, ये आप इन्हें जानते हैं, आप इनसे रोज मिलते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है रोज मिलता हूं? वो हमारी टीम की एक लड़की थी, खातून थी, जो हमारे साथ काम करती थी। तो मैंने पहले उस तस्वीर को देखा, फिर वो मेरे सामने बैठी थी, उन्हें देखा, फिर तस्वीर को देखा, फिर उन्हें देखा। इसके बाद ना उन्हें देखने की हिम्मत रही, ना तस्वीर को देखने की हिम्मत रही। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं किस जगह हूं। और अब आप सोचिए, मैंने डिवोर्सेस होते हुए देखे हैं इसकी वजह से। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने शादी की थी, उन्होंने अमेरिका से वापसी का टिकट करवा दिया था उनका, बिकॉज वो कहते हैं ये वो लड़की नहीं है जिससे मैं बात कर रहा था। तो मुझे, और अच्छा, मर्द भी करते हैं यूज, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं यूज, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ ख्वातीन को कह रहा हूँ, मर्द भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिल्टर्स एक हद तक चले लगा लें, अपने आप को थोड़ा बहुत सही करने के लिए लगा लें, लेकिन वो फिल्टर से बिल्कुल अपने आप को बदल लेते हैं। फिल्टर्स के अलावा कलर ग्रेडिंग होती है, सैचुरेशंस होते हैं। अगर कोई आउटफिट है, जैसे मैंने रेड पहना है, तो ये अगर डल लग रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लें, तो ये फिल्टर्स की उसमें नहीं होता, ये एडिटिंग में आता है। तो अब पूरे लोग कलर स्किन टोन चेंज कर लेते हैं। आप फिल्टर यूज नहीं करते?
میں نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی. چلو بھائی چلو ہو گیا بس, اب چلیں اب بس کافی ہو گیا, مطلب یہ اب اس سے زیادہ میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں. ایڈیٹنگ ہوتی ہے. نہیں ابھی نہیں گرنا, نہیں بالکل نہیں. ایمان فوراً بتائیے. میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں کرتی ہوں گی آپ, بالکل نہیں کرتی ہوں گی. اینڈ آئی ہوپ, دیکھیے میں آپ کو صاف بات بتاؤں, کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سلائٹلی آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ضرور یوز کرتے ہیں, لیکن وہ جو ایک دم سے آپ کی شکل چینج ہو جاتی ہے نا, وہ بہت تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک. بٹ لیکن فلٹر یوز کرنا اگر وہ آپ کی اویلیبلٹی ہے, کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. وہ آپ کو ایک فیچر ملا ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے, لیکن 180 کا جو فلپ ہوتا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہے. That's what I think. اچھا جی, ہم دوبارہ سے اسی طرف آتے ہیں جس کی طرف ہم بات کر رہے تھے. آپ کیا کہیں گے حسان ظلم کے بارے میں؟ یہ بڑھتا ہے تو مٹتا ہے یا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے؟ ساحر بھائی بڑھ ہی رہا ہے, روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو ہم روزمرہ معاشرتی طور پہ, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہی تھیں کہ ہم لوگ من حیث القوم بہت ساری اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری, ہم ان ذمہ داریوں سے بری ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ریاست کرے یا جس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے, ہم اپنی ڈیوٹیاں بھی تو پوری کریں نا. ہم اگر انڈیویجولی بھی تھوڑا کام حصہ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جن کی مثالیں دیتے ہیں کہ ویسٹ اس طرح ہے یا ویسٹ اس طرح ہے, وہ کس طرح چل رہے ہیں, تو وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انڈیویجولی طور پر ویسٹ بھی نا الحمدللہ بہت پورا ہے. ویسٹ پتہ کیا کرتا ہے؟ ویسٹ کی ایک ترکیب ہے, ویسٹ اپنے ملک میں کبھی بھی جنگ نہیں بوتا, وہ دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں بوتا ہے. مطلب مجھے ایک مسلمان ملک دکھا دیجئے جس نے کسی ویسٹرن ملک پہ حملہ کیا, اور میں آپ کو 10 ویسٹرن ملک بتا سکتا ہوں جنہوں نے مسلمان ملکوں میں جنگیں بوئی ہیں. اور یہ ہے کنٹینیو پلیز, سوری. بالکل ایسے, لیکن ہم ان کی مثال اس طور پہ دیتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ, سوشلائزنگ کے طور پہ ان کو ایک دوسرے کا جو پڑوسی کے حقوق ہیں یا انسانیت کے جو حقوق ہیں, وقت کی پابندی ہے, لائن میں سفر کرنا ہے, یا سگنلز کی پابندی ہے, بہت ساری جو قانون کی پابندی ہے, پاسداری جو کر رہے ہیں, ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں. لیکن ہم کراچی کے اندر اب جس طرح بہت عام سی مثال ابھی آج کل کے دور میں ہے کہ ہم ایک خاص سڑک پر شارع فیصل پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس طرح چلتے ہیں جس طرح ہم دبئی میں گاڑی چلا رہے ہیں, کہ ہمیں چلان کا ڈر ہو گیا ہے کہ جی کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. جس دن ہمیں اللہ کے دیکھنے والا خوف آئے تو انشاءاللہ ہم بہتر ہو جائیں گے. نہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ہے نا, اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ میں جو عوام ہیں وہ اب رائز کرنا شروع کر رہے ہیں, بیکاز عوام کو حکومتوں نے بیوقوف بنایا ہے. ان سے تو بہت کچھ پوشیدہ رکھا گیا تھا, اچانک سے ان کو پتا چل رہا ہے اسلاموفوبیا کا یہ جو بکواس ان لوگوں نے کی تھی, اس کے پردے ہٹ گئے. آج ان کو پتا چل رہا ہے کہ غزہ میں ایکچولی مسلمین رہتے ہیں. آج ان کو پتا چل رہا ہے کہ ان کو کھڑے ہو کے, اور وہ جوز جو اسرائیل سے جن کا تعلق ہے, وہ اسرائیل میں کھڑے ہو کے اسرائیلی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا, یہ اس کا کریڈٹ میں سوشل میڈیا کو دوں گا, یہ کریڈٹ کسی اور کا نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا اور یہ باتیں اتنی عام نہیں ہوتی تو آج مجھے نہیں لگتا کہ ہم, کیونکہ دیکھیے میڈیا تو سارا بکا ہوا ہے. چلو میں کہہ دیتا ہوں, میں ایسی تو کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ لوگوں کو نہیں پتا. ظاہر ہے میڈیا جو ہے وہ ایک خاص کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے اس کو لیا ہوا ہے, اس کے ایسٹس ان کے پاس ہیں اور وہ اسی کو ہینڈل کرتے ہیں. تمام لوگ انہی کو رپورٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے انہی کا قبضہ فلسطین پہ ہے. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جب وہ لوگ یہ تمام چیزوں کا پرچار کرتے ہیں تو کنٹرولڈ میڈیا ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے یہ کنٹرول ختم ہو گیا. جب ان کو چیزیں دکھنے کو ملی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو گیم الٹا ہو گیا ہے. اور آج ویسٹ کے اپنے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یا ویسٹ کے خلاف یا برٹش حکومت کے خلاف یا جرمن حکومت کے خلاف یا کسی اور حکومت کے خلاف ڈیلی مظاہرے ہوتے ہیں. ڈیلی لوگ غزہ کے لیے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. بریک لیجیے. تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے
ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش، انہوں نے میری فرمائش پوری کی، ہم سب کی فرمائش پوری کی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں آپ کی طرف۔ اچھا، جو بات ہو رہی تھی بہت ساری جمع ہو گئی ہے، تو بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ آج کا جو آپ کا موضوع تھا اور سوشل میڈیا، یہ دونوں میں آج کل بڑا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، یہ دونوں میں رشتہ بڑا مضبوط ہوا ہے، اور خداوند عالم نے جب ہمیں کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا پھر ادھر سے آ کے کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم دوسرے کو ظالم بنا رہے ہیں اور دوسرے کو ظالم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے ظالم ہم خود ہیں۔ جو خدا نے کہا کہ تم اگر اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو تو معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے، کہا نہیں ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے، نہیں، سب سے پہلے جو ظالم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ظلم ہی اپنے اوپر کرتا ہے۔ اور جب ماں باپ کے حوالے سے بھی ایک بات آ رہی تھی، سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو میں کہتا ہوں دیکھیے، آپ معاشرے کا ظلم تو ڈھونڈ رہے ہیں، حکمرانوں کا ظلم ڈھونڈ رہے ہیں، فلانے کا ظلم یہ ہے، استاد نے یہ نہیں کیا اور ڈاکٹر نے یہ نہیں کیا اور مولانا نے یہ نہیں کیا اور دانشور نے یہ نہیں کیا، لیکن اپنے گھر کے اندر آپ نے کتنا اپنی اولاد پر ظلم کیا، اس کو کیا ماں نے وہ ممتازیت دی، باپ نے پدریت دی، بہن بھائیوں نے وہ بہن بھائیوں والا رشتہ رکھا۔ آج کل تو آمنے سامنے بیٹھے اور اس کے بعد تو وہ اے آئی جس کی بات آپ کر رہے تھے، تو اے آئی کا ایک بہت بڑا فائدہ تو بہت ہے، بہت آسانی کرتی، بہت آرام طلب کر دیا، ریسرچ کو ختم کر دیا، جو چاہیے پوچھ لیجئے ابھی جواب آ جائے گا، لیکن تعقل کہاں گیا؟
تفکر کہاں گیا؟ اب جو ہمارے اور آپ کے لیے جو خداوند عالم نے قرآن میں کہا افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تفکرون، یہ کہاں گیا؟ اب تفکر ختم ہو گیا. ارے بھائی چھوڑیے، بس اے آئی سے پوچھ لیجئے بھائی آپ کیوں نہیں ریسرچ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں تحقیق میں جائیں؟ آپ یہ سوچیے، آپ سوچ، اور سوچ ہی سب سے بڑی عبادت ہے. پازیٹیو سوچ ہوگی ظلم ختم ہو جائے گا، نیگیٹو سوچ ہوگی ظلم روا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے حوالے سے میں کہوں کہ انسان جو ہے نا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ ماں اگر پراپر طور پہ ماں کے حقوق نہ دے اور باپ اگر پراپر طور پہ پدریت کے حقوق نہ دے تو کیا اس کا بھی سوال اوپر ہے؟ اس کا ہی مین سوال ہوگا. دیکھیے میں پوچھ رہا اس لیے ہوں تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. میری یہ ظلم ہوتا کیوں ہے؟ جب میں اپنی حد سے نکل جاؤں. اگر یہ معاشرے میں ہر آدمی، یہ جو 2 آیتیں ابھی میں نے پڑھی تھی نا، اس میں یہی ہے کہ دونوں میں یہ ہوا تھا کہ کہہ لیجئے کہ ترک اولاد جسے ہم کہتے ہیں، یہ حضرت آدم کی اور حضرت یوسف کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ دعا یہ ہے کہ یونس کی، کہ ہم کیا ہے، ہم ہمیں جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر گئے. خدا کو اتنی سی بھی بات جو ہماری حد سے زیادہ تھی، ظلم نہیں تھا، وہ حد سے ذرا سا تجاوز ہوا. حضرت یوسف میں ایک مثال دوں، ابھی بات ہو رہی تھی، دیکھیے ماں باپ کے حق بھی ہیں جہاں اولاد کا ہے. تو حضرت یوسف ایک لحظے کے لیے جب حضرت یعقوب آئے تو کیا ہوا؟ وہ ایک لحظے کے لیے، وہ بادشاہ وقت تھے، سواری پہ سوار تھے اور بابا نیچے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا سیکنڈ کے لیے، فرکشن آف سیکنڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کیا ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، آیا مجھے اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے؟ اور فوراً اتر بھی گئے. یہ آیا اور گیا. اور اتنی دیر میں حضرت جبریل امین آ کے کہتے ہیں یوسف آپ کی نسل سے اب آپ کے ظلم سے نبوت کو خدا نے دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا. دیکھیے یہ چیزیں ہم جب تک نہیں سمجھیں گے، ہماری سوچوں کا تعلق، مین تعلق جو ہے، جب تک سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرہ پازیٹیو نہیں ہوگا. سر جی ابھی جو بات قبلہ نے فرمائی، میں اس بات کو اس طرح لوں گا، آپ ذرا سمجھیے گا. سہیل بھائی، آپ کی والدہ اور میری والدہ پہلے جب فجر ہوتی تھی تو اٹھ کے کہتی تھی، مفتی مولوی صاحب نے اذان دی تھی، بیٹا اٹھو اور نماز پڑھ لو. آج کی ماں کہتی ہے بیٹا بند کر دے، اب تو مولوی نہیں پہ اذان دے دی، 2 گھنٹے بعد اسکول جانا ہے. بتانا کیا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے کہ آج جو حضرت نے کہا نا کہ ہم چیک اینڈ بیلنس، ہمارا وہ ویسا نہیں رہا. پہلے والدین خاص طور پہ توجہ دیتے تھے. آج حالات تو یہ جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ظلم، ہم کسی کا ظلم سننا بھی نہیں چاہتے. آج صورتحال کسی پہ ظلم ہو جائے، بھائی میرے پاس اب وقت بھی نہیں ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی خاتون ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جن کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوال کرنے. حضور ان کے سوالات سنتے ہیں، اور جب سارے سوالات سن لیتے ہیں تو پھر وہ جانے لگتی ہے. تو صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں یہ آپ مشہور کوئی ہے، بات نہیں سنتا. ہاں تو اس کی کوئی بات نہیں سنتا. حضور نے فرمایا، واہ واہ، میرے آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ چلا آج ہمارے پاس گھر میں 4 بیٹھے ہوئے، ہم اس پہ لگے ہوئے. اس کا استعمال دیکھیں، یہ چیز غلط نہیں ہے، پھر کہوں گا اس کا استعمال صحیح غلط ہے. جو ابھی بات کہی نا کہ آپ پازیٹیو انرجی دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام، اسی کے ذریعے آپ قرآن سنیے، اسی کے ذریعے آپ دین کی بات پہنچائیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی زیادہ لیتے ہیں. زندہ ہو گیا جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آج فلسطین کی جو مظلومیت، جو بات آپ نے کی تھی کہ وہ ظالم، تو لوگ کہتے ہیں کہ یورپ والے ظالم نہیں ہوتے. میں نے کہا ان سے بڑا ظالم کون نہیں. سب سے بڑا ظلم تو انسانیت پہ وہی کر رہے ہیں. ہم تو مظلوموں میں ہیں، اور مظلوم بھی ایسے ہیں کہ ان کی بھی، علامہ صاحب یہ مجھے کہنے دیجیے، ان کی بھی حکومتیں، کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ یورپ کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں، اس وقت جو ویسٹ میں عالم ہے نا، ایک اپ رائزنگ ہے جو اتحاد کے ساتھ ہے، جو متحد ہے فلسطین کے ساتھ. اس وقت مسلمانوں سے زیادہ اس وقت یورپ کے عوام جو ہے وہ فلسطین کے بالکل آواز اٹھا رہی ہے. اس کی وجہ یہ وہ آواز نہیں اٹھا رہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کام کر رہا، لیکن میں پھر کہوں گا
کہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی زیادہ ہے. اچھا میں ذرا ایک جملہ کہہ دوں میں اسی میں جو بات کہی کہ یہ اگر اس کو شر مان لیا جائے تو شر سے خیر نکالیے, یہ ہے عدل. بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے بہت بہترین آپ نے بات کی ہے, لیکن ہم جب اپنے بچوں کو جب بچپن میں اسلامیات پڑھایا کرتی تھی تو اس میں ایک ٹاپک تھا اعتدال پسندی. جی اعتدال پسندی. جب تک اعتدال پسندی نہیں ہوگی آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں تو معاملات گڑبڑ رہیں گے. اگر ہم بار بار اس کو کہہ رہے ہیں اعتدال کے ساتھ اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ مثبت استعمال ہوگا, لیکن جب تجاوز اس سے حد سے بڑھ جائے گا تو وہ خرابی کی طرف جائے گا. سوشل میڈیا کا بھی اگر استعمال آپ ایک لمٹ میں رہ کے کریں, اب ہمیں لمٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. دوسری چیز, ہم نے بچوں کو تعلیم دے دی, ہم نے ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا دیا اور ہم نے سمجھے کہ ہم بریو ذمہ ہو گئے ہیں. اب ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے ان کی تربیت نہیں کی, ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کی تھی. ہم اپنے والدین کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے, اور شاید ہم اپنی آنکھیں ٹیبل پہ بھی نکال کے رکھ دیں تو ہمارے بچے ہماری بات نہیں سمجھتے. اس میں قصور بچوں کا نہیں ہے, اس میں ہمارا قصور ہے. ہمیں زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا, اور اس چیز کو اگر ہم اس جو اتنا پاک کا مہینہ ہے یہاں سے اگر ہم سٹارٹ لے لیں, ہمیں ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. نماز سب سے پہلی چیز جس کا سوال ہوگا, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز ادا نہیں کرتے, قائم نہیں کرتے. قائم نہیں. میں ادا اور قائم ایک میں آپ کو بتاتی ہوں. پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے فزیکلی ایک ایکسرسائز کر لی, زبان سے بول دیا, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم وداؤٹ یہ چیز ہم سوچے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے فٹافٹ کیا اور پڑھ کے کھائے. آپ نے جب نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے کہا کہ ہم کھڑے ہیں اور ہم جو ہے مانگ رہے ہیں. روزہ ہم صرف بھوک کی ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم روزہ عبادت یا اللہ کی خوشنودی کے لیے, یہ دو چیزیں صرف پکڑ لیں, اس مہینے میں چیزیں بہتری کی طرف چلی. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ایمان سے بات کرتے ہیں, حسان سے بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ملتے ہیں, بریک کے بعد. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ نا اس قسم کی محافل جو ہے نا وہ اسٹیڈیم میں ہو, لاکھوں کا مجمع ہو, اور آپ لوگ علماء جو ہیں وہ سوالات لیں, اور آپ جیسے لوگ جو پبلک سروس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سوالات لیں, آپ جیسے انفلوئنسرز آئیں ان سے آپ کی باتیں پوچھی جائیں, حسان جیسے لوگ موجود ہوں, اور کہیں ایک کونے میں بھی ہوں, تو بڑا مزہ آئے گا. اچھا اس کا ریزن ہے, آپ لوگ نا مجھے بھی کہیں اور الجھا دیتے ہیں. حدود کی بات ہو رہی ہے, حدود کی نا, بڑے مزے کی بات ہے, سنیے گا. حدود کی بات ہے نا. اب حدود پہ مجھے کچھ یاد آ گیا. یہ سب کیا ہے, یہ اے آئی کیا ہے؟ ہم نعوذ باللہ من ذالک خدا کو چیلنج کرنے نکلے. نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے, ہم موت کو مسخر کرنے نکلے ہیں, جبکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہر ذی روح جو پیدا ہوا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے, کیونکہ وہی ازل ہے, وہی ابد ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے, جو چوتھی ڈائمینشن جسے ہم ٹائم کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, میرا تو سبجیکٹ پڑھاتا ہوں میں یہ, تو سنیے گا. یہ جو ٹائم کا کانسیپٹ ہے نا, ٹائم کریٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. جی جی بالکل. آپ کو ایک حد میں رکھنے کے لیے, کیونکہ قرآن کریم میں تو اس نے کہہ دیا ہے تم چاہو بھی تو تم زمان و مکان کی قیود سے نہیں نکل سکتے. اچھا, اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن بڑا سمپل ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ اسپیس کو ڈسکس کر لیں, اسٹڈی کر لیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ 93 کھرب سال, 93 بلین لائٹ ایئرز, نوری سال. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کریں تو آپ کو 93 کھرب سال چاہیے اس جگہ پہنچنے میں جہاں سے روشنی آپ تک پہنچ پائی ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی, بلکہ یہیں سے تو بات شروع ہو رہی ہے. آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے 93 کھرب سال بعد,
اور یہ یاد رکھیے آپ کو ٹریول کس سے کرنا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اس رفتار سے اگر زمین کے گرد چکر لگاؤ تو 1 سیکنڈ میں آپ 7.5 چکر لگائیں گے. تو ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے, آپ کو آپ کی لمیٹیشنز بتا دی ہیں. لمٹ کیا ہے؟ جس شعور پہ ہم ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ شعور میرے پاس آ گیا, میں سائنسدان بن گیا, میں یہ بن گیا, میں وہ بن گیا, میں ایسا ہو گیا, میں ویسا ہو گیا. اس شعور ایک سانس کا محتاج ہے. سانس ختم ہوتے ہی شعور ختم ہو جاتا ہے. کیا بات. آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے جس وقت آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد آپ کو میت کہا جاتا ہے, اور جلدی جلدی آپ کو دفنانے کا انتظام یا جو بھی آپ کا کریا کرم ہوتا ہے, جب جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, وہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو چند لوگ روتے ہیں. اگلا دن چڑھتا ہے, آپ کے بچے ذکر کرتے ہیں آپ کا, ساتھ ساتھ ہلکا سا مسکراتے ہیں. 2 دن گزرتے ہیں, سویم ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے جاتے ہیں. ان سے لوگ پرسہ بھی دیتے ہیں, پرسہ ان کا لیتے ہیں کہ 4-5 دن بعد زندگی نارمل ہونے لگتی ہے. انہیں اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اب آپ نہیں ہیں, اور پھر اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے, اور سے اور ہوئے درد کے عنما جانا. پھر 1 سال گزرتا ہے اور وہی دن آتا ہے, قبر پہ جایا جاتا ہے, برسی منائی جاتی ہے. پھر کافی سال گزرنے کے بعد بس یہ صرف 1 سال کی ایکسرسائز رہ جاتی ہے. آپ سوچئے وہ زندگی جسے آپ اتنی مشکل سے گزارتے ہیں, وہ گھر جسے آپ اتنی مشکل سے بناتے ہیں, اس میں کوئی اور رہتا. وہ گاڑی جو آپ بڑے چاؤ سے خریدتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ دفن نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ بھی نہیں جاتے, روح بھی نہیں جاتی. روح کو بھی قبض کر لیا جاتا ہے, آپ تو مٹی میں ملا دیے جاتے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ جاتا کیا ہے؟ عمل. کیونکہ عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, یہ لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے انما اعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نے جو بات کی تھی نا, میں ایک دم سے نکل گیا کہ ہم کتنے احمق ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چیزوں کو مسخر کر لیں گے. میرا رب جب چاہے گا سائنس اور سائنس کی ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. آپ کی طرف آتا ہوں. ختم ہو جائے گی یا اور سائنس بالغ ہو جائے گی. ہاں. اچھا, ایک اور حیرت انگیز بات ہے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا جس کا نام تھا نکولا ٹیسلا, جس کو میں بہت فالو کرتا ہوں. آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہونا, تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو جا کے نکولا ٹیسلا سے پوچھو, کیونکہ وہ سب سے ذہین انسان ہے. اچھا, ٹیسلا وہ آدمی ہے جس نے آپ کو بجلی بنانے کا گر دیا تھا کہ پانی سے بجلی کیسے بنائی جاتی, اس کی بہت سارے کارنامے. لیکن ٹیسلا قسمہ پرسی کے عالم میں مرا. یہ AC/DC کرنٹ جو آپ دیکھتے ہیں ٹیسلا کی دین ہے, لیکن وہ قسمہ پرسی کے عالم میں مرا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا بہت تھا. دوسری بات, ٹیسلا کا بنیادی اصول یہ تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سائنس کو سمجھنا ہے تو سائنس سے پہلے فطرت کو سمجھو, بغیر فطرت کو سمجھے سائنس تم میں آ ہی نہیں سکتی. تو اس نے بڑی گتھیاں سلجھائی تھیں, ہم الجھ کے رہ گئے. اچھا, آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ جب آپ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, 12 13 سال کے بچوں کو گاڑیاں صاف کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, کبھی آپ کا یہ دل چاہا کہ ان کے والدین کو بلا کے یہ کہیں کہ یار ان کو اسکول میں ہونا چاہیے؟ جی, بہت دفعہ مانگتے بھی ہیں یہ لوگ. ان کا کام ہی اسی پہ لگاتے ہیں مانگنا, ان کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ بچے سے پوچھا یہ تم کیوں کر رہے ہو, تمہارے ہاتھ پیر بھی صحیح ہے, تم دکھتے بھی اچھے ہو, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہے اور اس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو میں کہا تمہیں کون چھوڑتا ہے, یہاں تم خود سے آتے ہو, کوئی بڑا ہے تو ان کے کوئی بڑے ہوتے ہیں, وہ ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی پورے گھنٹوں کی, تو اس حساب سے بچے یہ
کرتے ہیں, اور یہ اپنے اپنے شوق سے کر رہے ہیں, وہ شوق سے کر شوق سے کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں مادی ضرورتوں میں اتنا الجھا دیا ہے اور ہماری جو خواہشات ہیں ان کے ہم تابع ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ جس طرح مثال دی کہ بچوں کو بھی شوق جب وہ جائیں گے, دیکھیں گے, اسکول کو دیکھیں گے تو انہیں شوق پیدا ہوگا. اچھا, ہم نے بھی کوشش نہیں کی, لیکن کیا یہ ظلم نہیں ہے بچوں کے ساتھ؟ ظلم ہے, بالکل ہے. اب ان کا دماغ اتنا فریجائل ہوتا ہے, کھیلنے کودنے کی عمر ہے, آپ ان کو, وہ آپ کے معاشرے کا ایک میں کہوں معمار ہے, اور آپ نے ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا. سڑکوں پہ چھوڑ, اور کیا سکھا رہے ہیں کہ تم بھیک مانگو. بھیک مانگو, یہ چیز جو ہے, اس کو جو ہے, یہ وہی بات ہے کہ جب آپ سوڈوازم کی طرف چلے جائیں گے, جب آپ جو ہے یہ دیکھیں گے, وہ جو وہی پیزا کی جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ برگر کھایا اور اس کی تصویر آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی, تو پھر دوسرے کا دل بھی کرے گا, اور وہ اس برگر کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے, پھر وہ ان طریقوں سے وہ پیسہ کمائے گا. اس چیز کو ہمیں آئی تھنک کانٹینٹ کریٹرز کے لیے صحیح ہے, وہ ظاہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی روزی روٹی ہے, اٹس فائن. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے کہ میں ہوں, آئی ایم ناٹ اے کانٹینٹ کریٹر, اور میں اپنے گھر کے ایک عالیشان بنگلے میں بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہی ہوں, جب بھیج رہی ہوں, تو دیکھیے معاشرے میں کچھ لوگ آپ سے بہتر ہیں, کچھ آپ سے کم بھی ہے نا, تو ان کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے. تو یہ چیزوں کو دھیان کرنا ہے, اور وہ پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اعتدال پسندی سے کام کرنا ہے. اگر کریں گے تو شاید یہ چیزیں اتنی خراب نہیں ہوں گی. بس اس میں آسان سی بات میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس نے بھیجا ہے, ماں باپ نے بھیجا ہے, تو اول تو خیر میں نہیں مانتا کہ ماں باپ نے بھیجا ہے, کسی اور نے بھیجا ہے. بالکل ہے, وہ ایک علیحدہ پورا باب ہے. لیکن اگر ماں باپ نے بھی بھیجا مان لیجئے, تو انہوں نے ظلم کیا بچے پہ بھیج کے, اور آپ نے ان کو پیسے دے کے جو رحم سمجھ رہے ہیں, اور اس کی مدد سمجھ رہے ہیں, اس کے ساتھ تعاون سمجھ رہے ہیں, یہ آپ نے بھی ظلم کیا. اگر آج معاشرہ ہمارا یہ ہو جائے کہ ان بچوں کو تو قطعاً نہیں دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا, یہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے, پھر یہ نہیں آئیں گے. یہ باب بند کرنا ہے, تو ہمیں وہ ہمدردی جو بیجا ہمدردی کہلاتی ہے, بیجا ہمدردی ان بچوں سے ختم کر دیجئے, معاشرہ آپ کا بہتر ہو جائے. اچھا, کیا بیجا ہمدردی ظلم کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ پوچھیں گے سوال, لیکن بریک کے بعد. اچھا جی, واپس آ گئے ہم. اچھا, میں بیجا ہمدردی اس لیے کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی نا بیجا ہمدردی کی وجہ سے چیزیں پروموٹ ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمدردی کرنے والا کس اس کے ذہن اور اس کی نیت کیا ہے کہ وہ کس نیت سے ہمدردی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مثال دیتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے ایک غلام تھے بچپن میں, جن کا نام تھا زید بن حارثہ, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے, غلام نہیں تھے بلکہ حضور نے ان کی تربیت فرمائی, اور ایسی تربیت فرمائی کہ لوگ انہیں میرے آقا کا بیٹا سمجھنے لگ گئے تھے. اور یہاں تک کہ جب ان کے والد اور چچا, تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا تو مال نہیں لیکن ہم بھی کچھ لے کر آئے, آقا ہمیں ہمارا بیٹا عطا فرما دیجیے. حضور نے کیا فرمایا, پہلے اپنے بیٹے سے پوچھو. جب وہ بیٹا آیا تو اس نے کیا کہا کہ میں تو نہیں جانا چاہتا, کہ جو حضور نے مجھے محبت دی ہے, جو حضور نے میری تربیت کی ہے, جو حضور نے مجھے پروان چڑھایا ہے, تو معلوم یہ چلا آج ہم اگر اس کو چند پیسے دے کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم مدد کر رہے ہیں, مدد نہیں کر رہے, ظلم کر رہے ہیں, بلکہ ہم مدد کیسے کریں, اس کے کردار سازی کریں. وہ ایک بچہ کئی بچوں کو جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بہتر کر سکتا ہے اگر آپ اس کا مستقبل بنا دیں. اگر آپ مستقبل نہیں بنائیں گے تو اس کے ساتھ 3 اور بچے جس کے چھوٹے بھائی وہی گاڑیاں صاف کر رہے ہوں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے ہم ہمدردی کے اس نش کو, اس انٹینشن کو سمجھیں کہ ہمدردی ہوتی کیا ہے. ہم سمجھیں آج اس نے مانگنا ہے, چلو بیگر کے بعد 1000 روپے دے دو, 10 روپے دے دو, میں نے مدد کر دی, بہت میں مطمئن ہو گیا. مدد نام اس کا نہیں ہے. مدد یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو یا نہ رہو, تمہارے اس عمل سے تمہاری نیکیاں بڑھتی چلی جائیں. اچھا, اور پھر صرف نیکی بھی نہیں ہے نا, آپ کسی کو
یہ سکھا دیں کہ روزی کیسے کمائی جاتی بالکل، ہے، اصل بات وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرے اور اس کے بعد صاحب بھائی میں بات دیکھیں، یاد رکھیے آج جو دور ہے نا ہم بیگرز بنا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول نے آج ضرورت ہی سمجھے کہ ہم لوگوں کو انٹرپرینور بنا دیں، ہم زیادہ بڑے کاروبار نہ کر دیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے یقین ماننے لوگ بھیک مانگنے کے طریقے ٹرک سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تو کام ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی وعدے رکھی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ کتنی بڑی ذلت ہے اس کام میں، اور وقار اور معیار یہی ہے کہ آپ مانگنے کے بجائے دینے والے بنے، کیونکہ اللہ کو کون سا ہاتھ پسند ہے، لینے والا یا دینے والا؟ تو جب اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے تو آپ لینے والے کیوں بن رہے ہیں؟ تو ضروری سمجھ کے کہ ہم اپنے معاشرے میں، بچہ گھر سے ہی دکھتا ہے فلاں سے مانگ رہے ہیں، فلاں تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو اس گھر کا بڑا سربراہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ غیرت کا تقاضا اختیار کرے، ہمت کا تقاضا اختیار کرے، تبھی جا کے آپ میں آخری بات کر دوں گا. یاد رکھیے ظلم کے خلاف اگر آپ نے دیکھنا آواز اٹھانی تو امام حسین کو دیکھ لینا. یزید کتنا بڑا، کیا ظلم نہیں کیا بھائی. نواز رسول نے پورے خاندان اہل بیت کو کٹوا دیا لیکن گردن نہیں جھکائی. اس لیے کہتے ہیں قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں، دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بچوں کو جو ہے آپ اس پہ کر دیتے ہیں، دیکھیے ان کی آپ ان کو اگر ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو ہیلپ آؤٹ ان اداروں کو کریں جو ان بچوں کی سرپرستی کریں. دوسری بات، آپ اگر ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو فروغ دیں. بچے جو ہیں ہنر سیکھیں، جب ہنر سیکھیں گے تو وہ خود بخود چیزوں کی طرف آئیں گے. وہی بات پھر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ پیسے مانگنے کے لیے آئے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی، دیکھیے ہمارے پاس تو ایک اگزامپل موجود ہے اور ان کے پاس اس کے پاس شاید وہ پیالہ تھا یا کیا تھا، وہ لے کے آیا اور حضور نے وہاں اس کی قیمت لگائی اور اس قیمت سے اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے. تو ہیبیچول نہیں بنائیں. چونکہ میں وہی سیاست کی طرف ہوں تو میں یہی بار بار کہتی ہوں، اسمبلی میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، عوام کو بھکاری نہ بنائیں. ڈفرینٹ قسم کی جو اسکیمیں ہیں جس میں ہم لوگوں کو، عوام کو ہم اسپانسر کرتے ہیں، عوام کو ہم پیسہ دیتے ہیں، ان کو وظیفے ان کے لیے باندھ دیتے ہیں. پلیز اس کو میں اس کے خلاف ہوں. ان کو ہنر سکھا دیں. بالکل. تو یہ چیز ہے، بس اس سے زیادہ. اچھا، جو خیانت میں مطلب امانت میں خیانت کرے وہ بھی ظالم ہوتا ہے. بالکل 100%. اب ظلم کی بہت ساری باتیں ہوئی. یقیناً سب سے اگر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم دیکھیں تو جب وہ گئے ہیں کوہ ابو قبیس پر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، کہ وہ توحید کا پیغام دینے کے لیے اس پہاڑ پر ہیں، اور وہاں پر تو میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب وہ یہ چاہ رہے تھے، یعنی رحمت للعالمین چاہ رہے ہیں کہ توحید کا کلمہ بلند ہو، تو رب ذوالجلال نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھوانے سے پہلے میں ان لوگوں سے آپ کا کلمہ پڑھواؤں گا. اور وہ کلمہ کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تو سب نے خدا کا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن میرے رسول کا کلمہ پڑھا. وہ کلمہ کون سا تھا؟ صداقت اور امانت کا کلمہ. صداقت اور امانت. تو میرے رسول کے خاصے میں سے جو سب سے زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، ایک صداقت، کونوا مع الصادقین، اسی لیے بار بار کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ جھوٹوں سے پرہیز کرو. اور دوسری طرف امانت داری، تو ادو امانات الی اہلہا. دیکھو امانت بہت سی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا یہی بات ہو رہی تھی تو میں ایک امانت کا ایک مسئلہ یوں بھی کہہ کے بیان کر دوں کہ جی ہاں، آپ کے پاس اگر خدا نے مال دیا ہے تو یہ خدا کا مال آپ کو جو عطا ہوا ہے یہ امانت ہے. اب اس کو آپ یوز کیسے کر رہے ہیں، یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو خرچ کہاں کرتے ہیں. تو بس یہاں پہ اگر بچوں کی بات آ رہی تھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس معاشرے کو روٹی دینے کے بجائے اسے روٹی بنانا سکھائیں. بالکل. ایک میں
جی ایک میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹین سیکنڈز 20 سیکنڈز فائنل ورڈز کیا کہیں گے؟ بس اتنا کہوں گا کہ ظلم کے خلاف بولنے سے آپ کو خرابی یا ناکامی نہیں ہوگی, بلکہ ظلم کے خلاف بولیں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے اور معاشرہ بھی کامیاب ہوگا. اگر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور عدل کو روا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں ہے نا, اس سے نکل کے ہم میں آ جائیے, معاشرے میں آ جائیے, یہ میں کو خدا حافظ کہہ دیجیے. میں کہہ رہا ہوں نا, اسٹیڈیم کی ضرورت ہے. آج کا ٹاپک بہت اچھا تھا اور ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے آج یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسی طرح آڈینس دیکھ رہی ہوگی, آئی ہوپ وہ دیکھے, بیٹر ہے کہ چینج کریں. بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بہت شکریہ. جی, اگر ہم ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت کو پڑھنا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یہ وہ وقت آ گیا ہے جب افطار کے لمحات قریب آتے ہیں تو تو گناہ گاروں کو بخشتا ہے, دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے اللہ, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے آنے والے وقتوں میں, آنے والے مہینوں میں, یا اللہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم سے بچنے اور ظالم کے سامنے آواز اٹھانے والا بنا. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یا اللہ جو ٹرانسمیشن جاری ہے, یا اللہ اس کے, یا اللہ جس طریقے سے یہ اللہ کے دین کو پہنچا رہے ہیں, یا اللہ جس نے اس میں یا اللہ حصہ ملایا ہے, بالخصوص طاہر بھائی اور دیگر جن کی ٹیم ہے, یا اللہ انہیں اسی طریقے سے کامیابی کامرانی عطا فرما. آمین. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. آمین. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہمیں معاشرے میں بہتری لانے والا بنا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت بہت شکریہ. یہ ٹرانسمیشن جو آپ کی خدمت میں پہنچتی ہے, یہ ہمارے بہت سارے اسپانسرز ہیں, ان کی وجہ سے پہنچتی ہے. گلام گیس کا شکریہ, آلپس کا شکریہ, 7 اپ کا شکریہ, ٹینک کا شکریہ, نیشنل فوڈز کا شکریہ, سبروسو کا شکریہ, ویم کا شکریہ, آلپس کا شکریہ, شکریہ KFC, شکریہ 7 اپ اینڈ ریوائیو جو ہائیڈریشن ڈرنک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اب کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.